الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ سورۃ النمل ہے 20واں پارہ، آیت نمبر 77 سے پڑھیں گے، 77 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس دین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَہُدًى ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ ان ربک بے شک تیرا رب یقضی وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکمہ اپنے احکام، اپنے حکم کے مطابق، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان اپنا حکم جو ہے وہ نافذ فرمائے گا، اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ بے شک وہ عزیز ہے، زبردست ہے، علیم ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، یا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ وہ فیصلہ یعنی کہ ظاہر فرما دیتے ہیں کہ کافروں پر جب عذاب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے مؤخر رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ فرما دیں گے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ تو فرمایا کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو ہے نا وہ واضح طور پر حق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ باطل پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے۔ تو حق پر کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ باطل پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بے شک یقیناً صحیح رستے پر اور حق پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى انک بے شک آپ لا تسمع نہیں سنا سکتے الموتى مردوں کو، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، یعنی جو کان سے بہرے ہوں۔ الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ پھیر کر چل پڑیں، یعنی کہ ایک تو ہے وہ یعنی کہ بہرا، ایک بندہ بہرا ہے، اگر وہ سامنے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا تو پھر بھی اشارہ شورہ کر کے بات آپ سمجھا دیں گے۔ اگر وہ دوسری طرف منہ کر کے چل رہا ہے، آپ پیچھے سے جتنی مرضی واضح مار دے اس کو کیا پتہ۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی آپ سمجھا لو، وہ اسی طرح جیسے بہہ رہے ہیں اور دوسری طرف منہ کر کے چل رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سننے والے، یا وہ ایسے ہیں جیسے مردے ہیں، یعنی مردے جیسے نہیں سنتے، اسی طرح وہ کافر بھی آپ کی بات نہیں سنتے، آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو مردوں کا سننا جو ہے وہ دو طرح سے ہے، حدیث کے اندر دو یعنی موقع ایسے ہیں جب مردے بھی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک موقع کون سا ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور قبر کو بند کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس وقت اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ روح ایک دفعہ پھونک دی جاتی ہے، اس وقت روح لٹائی جاتی ہے اور وہ سنتا ہے، باہر کی باتیں بھی سنتا ہے، باہر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہوتا ہے مردہ جو ہے۔ تو اس وقت اس سے سوال کرتے ہیں فرشتے آ کر کہ تیرا جو ہے وہ رب کون ہے، تیرا نبی کون تھا، ٹھیک ہے نا، تیرا دین کون سا تھا۔ تو وہ جب مومن ہوتا ہے وہ خود بخود ہی درست جواب وہاں پر دے دیتا ہے۔ تو جب وہ درست جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایسے یعنی بستر بچھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آرام کرو، سکون کرو یہاں پر، اور جنت کی ایک کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آرام سے وہاں لیٹ جاتا ہے۔ تو اس کی روح جو ہے وہ جنت کے
اندر یعنی الین کے اندر عیش کر رہی ہوتی ہے، اور جسم بھی جو دنیا کے اندر جو ہے وہ قبر کے اندر سکون سے پڑا ہوتا ہے۔ اب دوسرا شخص جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف، کافر، منافق وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر بند کر دی جاتی ہے، تو وہ بھی یعنی کہ اس کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نے تو جو لوگوں سے سنا تھا وہی میں کہہ دیتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں سے سنی سنائی باتوں پہ تھا۔ ولا تلائیتا ولا ادریتا، نہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، نہ میں نے جو ہے وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھنا اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے، نہیں تو پھر جو ہے نا قبر کے اندر بندہ مردہ کیا کہے گا، ولا تلیتا ولا ادریتا، نہ میں نے تلاوت کی، نہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو ہے وہ فرشتے اس کو ماریں گے ہتھوڑوں کے ساتھ، اور اس کے جو ہے وہ لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایسا مارتے ہیں کہ یعنی کہ اگر باہر کسی چیز کو مارا جائے تو وہ ویسے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو وہاں پر جو یعنی کہ اس کی برداشت بھی تھوڑی بڑھا دی جاتی ہے اور اس کو مارا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ جہنم میں سجین کے اندر جلتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ عذاب برداشت کرتی ہے۔ اس کا جسم بھی قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب برداشت کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے سامنے بھی ہونا ہمیں نہیں پتہ چلے گا، جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہو تو وہ خواب کے اندر کہیں دیکھ رہا ہو کہ میں گر رہا ہوں کہیں سے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے تو وہ سویا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم کو بھی اور اس کی روح کو بھی۔ بعض اوقات اس کے جسم پر عذاب ظاہر بھی ہو جاتا ہے، جیسے وہ تھا نا نصرت فتح علی خان، بڑا قوال ہے نا، لوگ بڑی شوق سے قوالی سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مر گیا نا تو اس کی جو ہے وہ عام قبرستان میں قبر بنائی گئی، بعد میں جو ہے لوگوں نے بڑی اس کی پذیرائی کی، جب وہ مرا نا تو میڈیا میں بڑا جی یہ تو بڑا ولی تھا، اور بڑا جو ہے نا وہ اس نے کام کیا دین کا، جی اس نے دین پھیلایا ہے قوالیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو بھی شوق ہوا کہ ہم اس کو لے کے آئیں اپنے صحن میں، اس کی قبر بنائیں، اسے مزار بنائیں، اسے میلہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جی علماء کرام سے اجازت لے کے نا جا کے قبر کشائی کی اجازت لے لی۔ اب وہاں پر میڈیا والے پہنچ گئے، انہوں نے پولیس کو بلا لیا اور کہا کہ قبرستان کے اندر میڈیا والے نہیں آنے چاہیے، صرف وہ یعنی کہ اس کی بیوی فتح علی خان کی اور اس کا بیٹا، یہ دونوں جائیں گے، اور گورکن جو ہے وہ قبر کھولے گا۔ اس نے قبر کھولی نا تو اس کی بیوی نے فوراً بند کر دو، بند کر دو۔ اچھا واپس آ گئے، میڈیا والوں کو کچھ نہیں بتایا، میڈیا والے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے گورکن کو پکڑ لیا، ہاں تم بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو گورکن نے کہا جی جب کھولی ہے نا قبر تو اس کی زبان جو ہے نا اس سارے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، اور ایسی گندی بدبو آ رہی تھی کہ ہم کہ برداشت سے باہر تھی، فوراً اس لیے بند کر دی۔ ظاہری بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زبان چلائے گا اس کی زبان اسی طرح پھر ہو جائے گی نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات عذاب سامنے ظاہر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات مردہ سامنے پڑا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا فرعون کی ممی پڑی، پتہ نہیں واللہ عالم کہ فرعون کی لاش ہے کسی اور کی ہے، تو اتنے عرصوں کے بعد وہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ سامنے تو لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ عذاب کہاں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومن کے اندر فرماتے ہیں کہ ان پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، صبح و شام ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو خیر وہ بات دوسری طرف نکل گئی، عذاب قبر کی طرف۔ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اس موقع پر مردے سنتے ہیں، جب فرشتے اس سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں نا، اس وقت اس کے اندر روح لٹائی جاتی ہے، اس وقت وہ سنتا ہے، اور فرمایا کہ جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں اس کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، بعد میں نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کیا ہے، ایک اور موقع ہے جس پر مردے سنتے ہیں، وہ کون سا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب غزوہ بدر ہوئی تو اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے کافر مارے گئے، ان کے 70 کے قریب بڑے بڑے جو ہے نا وہ سردار بھی مارے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں فتح ہوتی تھی نا وہاں 3 دن تک ٹھہرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، کافر دوبارہ اگر لوٹ کے آئیں تو پھر بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ تو خیر وہاں سے وہ کافر بڑی دم دبا کے بھاگے تھے، اور بڑا ان کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور ان کے 70 کے قریب قیدی بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تیسرے دن فرمایا صحابہ کرام کو کہ اب جو مسلمان شہید ہوئے تھے 13-14 ان کو تو باقاعدہ طور پر یعنی کہ کفن دفن کر کے، یعنی کہ وہ قبر وغیرہ بنا کے اس کے اندر دفن کیا گیا، اور یہ کافروں کی لاشیں وہاں پڑی تھی، سران اٹھ رہی تھی، بدبوئیں آنے شروع ہو گئی تھی۔
تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے نا اس کنویں کے اندر پھینک دو. وہاں جو ہے نا وہ بدر کے اندر کچھ کنویں تھے، اس میں سے ایک کنواں جو ہے نا گندگی والا تھا، یعنی گندا سا کنواں تھا. اس کے اندر ساری لاشیں پھینک دی کافروں کی. پھینک کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چلے. صحابہ کرام کہنے لگے پتہ نہیں اب کس طرف جا رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغال پر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور جا کر وہاں ان مردوں کے قریب کھڑے ہو گئے، اس یعنی کہ کنویں کے قریب جس کے مردے وہ ڈالے گئے تھے کافر. تو ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ جو بڑے بڑے تھے نا، ان کے نام لے لے کر فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، میں نے تمہیں سمجھایا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم لوگوں نے نہیں مانا، اب تم پر عذاب ہے، دیکھو اب عذاب کا مزہ چکھ رہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فوت ہو گئے ہیں، یہ تو مر گئے ہیں، یہ آپ کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو اس وقت ان کے اندر روح لٹائی گئی تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں. یہ دو موقع ہیں جب روح لٹائی جاتی ہے، مردے سنتے ہیں. اس کے علاوہ مردے نہیں سنتے. اب ان دو احادیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے پورا یعنی کہ ایک دین ہی بنا لیا قبر پرستی کا. وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ تو ہر جگہ سے سنتے ہیں، وہ تو سائی والے میں بیٹھے ہوئے لاہور کے بابا جی کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری مدد کر دیں. وہ قبر پر جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ اس کو سلام پیش کرتے اور کہتے ہیں مردے تو ہماری سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ دور سے بھی پکارتے، قریب سے بھی پکارتے ہیں. تو یہ جو مردوں کو پکارنا یہ باقاعدہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. اور شرک سب سے بڑا عظیم جرم ہے، ظلم ہے اور گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے شرک جو ہے. تو یہ اس بنیاد پر ان دو احادیث کی بنیاد دیکھیں، یہ دو خاص موقع ہیں، استثنائی مواقع ہیں. ٹھیک ہے نا. عام روٹین کے مطابق مردے نہیں سنتے. اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ دو موقع تھے جب اللہ تعالیٰ نے سنوا دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے وہ مردے نہیں سنتے. اور اسی طرح آگے سورہ فاطر کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسے یعنی کہ روشنی اور کیا ہے کہ اندھیرا برابر نہیں ہوتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے، اسی طرح سے زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے. اور فرمایا کہ وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، جیسے ان دو مواقع پر. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے، 22واں پارہ ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو روٹین وائز یہی بات ہے کہ مردے نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا. تو جو خاص موقع تھا یہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدر کے جو ہے وہ ان لوگوں کو خطاب کیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ دو موقع ہیں. تو باقی جو ہے وہ مردے سنتے نہیں ہیں، اس کا یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے. لیکن اس سے برا عقیدہ یہ کہ ان کو پکار دینا، ان کو کہنا مدد کرو، مجھے بیٹا دو، مجھے فلاں دو، یہ تو بہت بڑا گناہ اور جرم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر و شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے. قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، وہاں سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں ہمارے لیے بھی جنت کی کھڑکی کھولی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم.